میک دینے لگا ہوں حضرت مولانا محمد حق نواز صاحب فاروقی انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خطیب اسلام حضرت مولانا حق نواز صاحب فاروقی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اور منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ دل میں بغض صحابہ پڑھے لاکھ نمازیں، لعنت کا نشان ہے محراب نہیں ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم زیباکار علماء کرام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، غیرت مند بہادر نڈر بے باک غیور مسلمانوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عزت مآب حضرت مولانا ریاض احمد عوان صاحب اور حضرت مولانا قاری اعجاز احمد صاحب کے حکم پر اور پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام، خطباء، شعراء کرام، بالخصوص جانشین حافظ الحدیث، استاد العلماء، استاد الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی صاحب، اور مختصر وقت میں انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں حافظ الحدیث کے دوسرے جانشین حافظ الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت، یادگار اسلاف، امیر العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب کے صاحبزادے مفتی ابن مفتی حضرت مولانا مفتی اسد درخواستی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں بالکل مختصر وقت میں ان حضرات کی دعاؤں کا اور ادب کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، لیکن میں زندہ دل لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میں شروع میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرا تعلق، میری نسبت، میرا ناطہ اس کاز، اس مشن، اس نظریے سے ہے کہ جہاں صرف لوگوں کی زبانیں نہیں بولتی بلکہ شہداء کا خون بولتا ہے۔ تو میری بات کی الفاظ سمجھ میں آپ نے خاموش نہیں رہنا، بلکہ کیا کہنا ہے بھائی؟ زور سے، زور سے، پیچھے والے بھی جاگ کے بیٹھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کے پاس تبلیغی جماعت والے بھی آتے ہیں، علماء کرام سے بھی آپ نے سنا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم۔ زور سے۔ میں اس میں اکابرین کی موجودگی میں تھوڑا سا اضافہ کرنے لگا ہوں۔ میں طالب علم ہوں کہ سبحان اللہ کہنے والے کا صرف درخت ہی نہیں لگتا جنت میں، بلکہ اس درخت کے نیچے جو زمین، جو جگہ، جو پلاٹ آتی ہے وہ بھی سبحان اللہ کہنے والے کا ہوتا ہے۔ تو کون کون خوش نصیب انسان ہے گڑی اختیار خان میں مدرسہ علی المرتضیٰ میں بیٹھ کے اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ زور سے، زور سے، ایسے آخر تک بولتے رہو گے۔ میں ایک عقیدہ سمجھانے لگا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں بھئی؟
اس عقیدے کو مضبوط بنائیں، اپنی اولادوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جہاں بھی موقع ملے اس عقیدے کو بار بار دہرایا کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ کے بعد رسول بھی کوئی نہیں آئے گا، آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی آخری ہیں، رسول بھی آخری ہیں، اور آپ کو جو پیغام دیا گیا وہ پیغام بھی آخری ہے، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب بھی آخری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان میں رسول بھی ہیں، ان میں نبی بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پیغمبروں میں سے جو بھی پیغمبر آئے تو کوئی ایک علاقے کا نبی تھا، کوئی زمانے کا نبی تھا، کوئی قصبے کا نبی تھا، کوئی شہر کا نبی تھا۔ ان نبیوں کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے، بلکہ ان کے بعد نبی اور آتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 500 یا 600 سالوں کے بعد اللہ نے اس کائنات میں میرے اور آپ کے پیغمبر ساقی کوثر، شافی معشر، جانے جہاں، محبوب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المسلمین، کائنات کے مجسمہ کائنات، خوبی کائنات، دبدبہ کائنات، روب کائنات، اخلاق کے پیکر اخلاق، وجہ تخلیق کائنات، آبرو کائنات، بلندی کائنات، حجت کائنات، او بھئی رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے پیغمبر، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ کے ابا، حسنین کے نانا کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا اور کائنات میں بھیج کر فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب میرا یہ ایمان ہے، اب یہ میرا عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ جو نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر تو ہو سکتا ہے مگر مومن مسلمان نہیں۔ جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ مومن، زور سے یار، میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، وہ مومن، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف قرآن کہہ رہا ہے، اور میرے ملک پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا مومن۔ زور سے یار۔ ایک اور بات، دشمن بڑا شاطر ہے، ختم نبوت پہ وار کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ دیوانی قوم ہے، مستانی قوم ہے کہ نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانوں گا تو یہ گریبان پکڑے گی، سامنے ڈال بن جائے گی، تو وہ معصوم لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ معصوم لاتا ہے۔ مسلمانوں یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح حضور نبی آخری ہے اسی طرح معصوم بھی۔ زور سے یار، میں بات جلدی کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، بولو یار، نبی اپنی مرضی سے، او بھائی نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، نبی رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، میں خوبصورت مثال دیتا ہوں، آپ 1 کلو فروٹ لیں، سیب لیں، ان میں ایک سیب داغی ہو کانا اولوگے؟ او بھائی ایک سیب کانا اولوگے؟ زور سے۔ او بھائی یہ قوم تو وہ ہے کہ داغی فروٹ نہیں لیتی، کانا سیب نہیں لیتی، تو کانا نبی لے آیا، تو کہتا ہے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہے، کانے کو نبی بناتا ہے۔ سن، نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، نبی رب کا انتخاب ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی باکمال ہوا کرتا ہے، نبی عزت
والا ہوا کرتا ہے, نبی شان والا ہوا کرتا ہے, نبی مرتبے والا ہوا کرتا ہے. نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نبی ووٹ سے نہیں بنتا, سپورٹ سے نہیں بنتا, نبی عزت سے نہیں بنتا, نبی حسب سے نہیں بنتا, نبی نسب سے نہیں بنتا, نبی کو فوج نہیں بناتی, نبی کو کنبہ قبیلہ نہیں بناتا, نبی عبادت سے نہیں بنتا, نبی ریاضت سے نہیں بنتا, سجدے سے نہیں بنتا, تسبیحوں سے نہیں بنتا, قرآن پڑھنے سے نہیں بنتا. بھئی رب کا انتخاب ہوتا ہے, نبی کو رب بناتا ہے, اور نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا, نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. پھر سن, جب کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, پھر بلا کوئی میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا, نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, پھر کوئی میرے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے والا کہے گا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ سارے نبی ہیں, یہ نبیوں کے بھی نبی ہے, وہ صرف رسول ہے. میرے نبی صرف رسول نہیں بلکہ خاتم المرسلین ہے. میرے نبی صرف رسول نہیں ختم الرسول ہے. کیا ہے بھائی؟ زور سے, زور سے. یار ڈرے ہوئے ہو, ڈرے ہوئے ہو یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ کھانا کھا کے آئے ہو گھر سے؟ آپ نے بھی سنایا ہوا ہے بھائی, کھانا ملے گا آپ کو انشاءاللہ. کہہ دو سبحان اللہ. آخری بات, نبی آخری, پیغام نہیں آئے گا. قرآن آخری کتاب ہے, حضور کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا. اب توجہ, میری بات کو سمجھنا. حضور آخری ہے, پیغام آخری ہے, کتاب آخری ہے. اللہ نے حکم دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. اب سمجھنا, اس دین کو غالب کرنا ہے, دنیا میں غالب کرنا ہے. حضور جب دنیا سے رخصت ہو کے جا رہے تھے, حضور علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ مکہ میں گزارا, نبوت کا اعلان نہیں کیا. نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال محنت کی, مکہ میں محنت کی, مدینہ میں محنت کی. اب حضور دنیا سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں, اللہ کی طرف مہمان بن کے جا رہے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا اس دین کو غالب کرنا ہے, کائنات کے ذرے ذرے تک اس دین کو پہنچانا ہے, تمام دینوں کو اس دین پر, اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا ہے. اللہ ادھر سے اعلان ہے, ادھر سے آپ حضور کو بلا رہے ہو. ابھی تو صرف مکہ میں دین ہے نا, ابھی تو صرف 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہوا ہے, ابھی تو صرف مدینہ میں دین ہے, ابھی تو صرف گرد و جوار میں دین ہے. اللہ یہ قسطم دنیا کو دین تک پہنچائے گا کون؟ اللہ قسطم دنیا تک یہ دین کے اعلان کو پہنچائے گا کون؟ نبی کے کلمے کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچائے گا کون؟ آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ قرآن اور دین کو غالب کرنا ہے, اللہ پہنچائے گا کون؟ حضور تو دنیا سے رخصت ہو کے آپ کی طرف آ رہے ہیں, جنت کے مہمان بن کے آ رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو جو صحابہ دیے ہیں, میں نے اپنے محبوب کو جو جانثار دیے ہیں, جو تابعدار دیے ہیں, جو خادم دیے ہیں, جو غلام دیے ہیں, یہ میرے پیغمبر کے دین کو لیں گے, یہ میرے پیغمبر کے نظریے کو لیں گے, یہ میرے پیغمبر کے پیغام کو لیں گے, یہ میرے پیغمبر کی اداؤں کو لیں گے, یہ میرے پیغمبر کی وفاؤں کو لیں گے, یہ میرے پیغمبر کی ایک ایک چیز کو محفوظ کریں گے. میرے پیغمبر صداقت انہیں پڑھائیں گے, عدالت انہیں پڑھائیں گے, بہادری انہیں پڑھائیں گے, شجاعت انہیں سکھائیں گے, معاشرت انہیں سکھائیں گے, معیشت انہیں سکھائیں گے, رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھائیں گے, اصول سکھائیں گے. یہ میرے پیغمبر کے تابعدار, یہ میرے پیغمبر کے خادم, یہ میرے پیغمبر کے غلام, یہ میرے پیغمبر کے وفادار. پھر میرے پیغمبر کے دین کو لے کر مکہ سے نکلیں گے, مدینہ تک پہنچ جائیں گے, مدینہ سے نکلیں گے قسطم دنیا تک پہنچ جائیں گے, ایران تک پہنچ جائیں گے, افغانستان تک پہنچ جائیں گے, افغانستان کے پہاڑوں کو عبور کرتے کرتے کوئٹہ تک پہنچ جائیں گے, سکر تک پہنچ جائیں گے, رینگر خان تک پہنچ جائیں گے, جامپور تک پہنچ جائیں گے. کائنات کے ذرے ذرے تک میرے پیغمبر کے دین کو لے کر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے مصداق بن کر میرے پیغمبر کے یہ
تابع دار، یہ میرے پیغمبر کے غلام، یہ میرے پیغمبر کے وفادار، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو لے کر کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا چھوڑے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میری تقریر ختم، تم سے پوچھ رہا ہوں، آج تمہارے پاس قرآن ہے؟ جس جس کے پاس ہے ہاتھ کھڑا کرے، ہے؟ دین ہے؟ میرے پیغمبر والی شریعت ہے؟ میرے پیغمبر والے اقوال افعال طرز پیغام سوچ نظریہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہواؤں میں اڑ کر آیا تھا؟ زور سے، یہ ہواؤں میں اڑ کر آیا تھا؟ یہ پانی میں تیرتا ہوا آیا تھا؟ یہ خود بخود آ گیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس قرآن بتاتا ہے پہنچانے والے تھے، ہمارے پاس نماز بتاتی ہے کوئی تو آئے تھے نا، ہمارے پاس ایمان بتاتا ہے کوئی تو آئے تھے نا، کوئی وہ اور نہیں، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے۔ کس نے پہنچایا تھا؟ زور سے، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ فضا میں لہرائیے، ہاتھ لہرا کے عبادت سمجھ کر ذکر سمجھ کر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے مصداق بن کے دین کو دنیا میں پھیلایا کس نے؟ ایسے نہیں، ہاتھ فضا میں لڑائیے اور صدا لگائیے کہ میرے پیغمبر کی اداؤں کو محفوظ کر کے پھر سینے میں، نگینے میں، مدینے میں، شہروں میں، علاقہ علاقہ، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، جنہوں نے پہنچایا ہے انہی پہنچانے والے کو کہتے ہیں صحابہ۔ صحابہ ہاتھ لڑا کے، ہاتھ لڑا کے، صحابہ 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 صحابہ، ایسے نہیں، جرت سے، غیرت سے، بہادری سے، صحابہ 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 کرو گے، اپنی اولادوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، اپنے گھروں میں حکایت صحابہ کی تعلیم کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، تو 5 فروری کو انشاءاللہ العزیز عظیم الشان فقید المثال ملک پاکستان کی سب سے بڑی تاریخ ساز کانفرنس ملتان کے اندر قلعہ کونا قاسم باغ میں ہونے جا رہی ہے۔ دفاع صحابہ، دفاع اہل بیت، یکجہتی کشمیر کانفرنس 5 فروری کو ملتان آؤ گے، پہنچو گے کانفرنس کو قلعہ کونا قاسم باغ میں آؤ گے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔